محرم کا دن ہوگا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَسَيَّدُنَا الْقَائِمُ علیہ السلام مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ. ہمارے قائم اپنی پشت کو کعبہ کے ساتھ لگائیں گے وَيَقُول اور ارشاد فرمائیں گے یا معشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى آدم وشیس. جو آدمی بھی آدم اور ان کے بیٹے شیس کو دیکھنا چاہتا ہے فہا انا ذا آدم و شیس, میں آدم ہوں اور میں شیس ہوں. یہ لفظ ہم شیس پڑھتے ہیں لیکن اس کا صحیح تلفظ شیس ہے. پھر امام علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے الا ومن اراد ان ينظر الى نوح وولده سام. جو نوح نبی کو دیکھنا چاہتا ہے, جو ان کے بیٹے سام کو دیکھنا چاہتا ہے فہا انا ذا نوح و سام, میں نوح ہوں میں سام ہوں. اور پھر فرمائیں گے الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل. جو ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے, جو اس کے بیٹے اسماعیل نبی کو دیکھنا چاہتا ہے فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل, میں ابراہیم ہوں میں اسماعیل ہوں. الا ومن اراد ان ينظر الى موسیٰ و یوشع. جو موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے فانا ذا موسیٰ و یوشع, میں موسیٰ ہوں میں یوشع ہوں. امام علیہ السلام یہ بیان کرتے کرتے جب جناب عیسیٰ نبی تک پہنچیں گے کہ جو عیسیٰ نبی کو دیکھنا چاہتا ہے, جو شمعون ان کے وسیع کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے. اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام ایک اور ارشاد فرمائیں گے وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُحَمَّدْ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَعَلَى ذَا مُحَمَّدْ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. جو محمد کو دیکھنا چاہتا ہے, جو امیر المؤمنین کو دیکھنا چاہتا ہے, میں وہ محمد ہوں میں امیر المؤمنین ہوں. یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے نا, اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو میرے جد امجد کو دیکھنا چاہتا ہے, جو امیر المؤمنین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے. اور پھر فرمائیں گے الا ومن اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فانا ذا الحسن والحسین, میں حسن ہوں میں حسین ہوں. الا ومن اراد ان ينظر الى الائمة من ولد الحسین, اور جو میرے دادا حسین کی ذریت سے ائمہ معصومین کو دیکھنا چاہتا ہوں میں وہ مہدی. امام علیہ السلام جب یہ بیان فرما لیں گے تو اگلے جملے میں ارشاد اور آپ کی خدمت میں بیان کرنے سے پہلے ان جملوں کی وضاحت کر دوں کہ میں آدم ہوں میں شیس ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسماعیل ہوں میں محمد ہوں میں امیر المؤمنین ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ کے اور میرے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ان جملوں کی تفسیر کیا ہے, اسی طرح جب علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بھی اس خطبے کو تحریر فرمایا یا علامہ سید کاظم قزوینی قدس سروں نے جب اس خطبے کو تحریر فرمایا تو انہوں نے بھی ان جملوں کی تفسیر کو لکھا. اس تفسیر کیا کی ہے علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اور علامہ کاظم قزوینی نے؟ یہ دونوں اعلام بیان کرتے ہیں کہ میں آدم ہوں میں یوشع ہوں میں ابراہیم ہوں میں نوح ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں علم میں فضل میں اور اخلاق میں کہ جس علم فضل اور اخلاق کی وجہ سے
ان ہستیوں کی اتباع کی گئی، یہ چیزیں مجھ مہدی کے اندر بھی ہے، میں بھی واجب الاطاعت ہوں۔ اور مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ یہ جملے پڑھے تھے تو میں اس خطبے کے ان جملوں کو آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین لطفی دامہ ظلہ البارک کے پاس لے کے گیا۔ مجھے یاد ہے رات کا وقت تھا، جب میں کمرے میں داخل ہوا تو سماحت المرجع مسکرا رہے تھے۔ جب میں یہ خطبہ لے کے امام زمانہ علیہ السلام کا نام ان کی خدمت میں لیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا قبلہ ان جملوں کی تفسیر کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں معصومین؟ تو کہا یہاں پر معصوم یہ فرمانا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس نے آدم کی عظمت کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھے، جس نے نوح کی عظمت کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھے، جس نے میرے نانا محمد کی عظمت کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھے، جس نے میرے دادا علی کی عظمت کو دیکھنا ہو وہ مجھے مہدی کو دیکھے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد اور پھر امام علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے عجیبو اپنے اپنے سوال میری خدمت میں لے کے آؤ، میں تمہیں سوالوں کا جواب دوں۔ پھر امام علیہ السلام بیان فرمائیں گے میں تجھے تمہارے سوالوں کے وہ جواب بھی دوں گا جو تم تک پہنچے ہیں، وہ بھی جواب دوں گا جو تمہارے تک نہیں پہنچے۔ پھر امام علیہ السلام صحف اور ان کتابوں کی تلاوت فرمانا شروع کریں گے جو گزشتہ انبیاء پہ اتری، اور خطبے کے جملے ہیں ثم یبتدئ بالصحف التی انزلہا، مولا ان صحف سے ابتدا کریں گے جن صحیفوں کو اللہ نے حضرت آدم اور حضرت شیس پہ نازل کیا۔ جب ان خطبوں کی ان صحف کی تلاوت فرمائیں گے تو اس وقت حضرت آدم اور حضرت شیس کی امت ہوتی تو وہ بھی پکار کے یہ کہتی ہاذہی واللہ یصحف حقا، جو صحیفے مہدی تلاوت کر رہا ہے اللہ کی قسم یہ صحیفے حق ہیں۔ وَلَقَدْ أَرَانَا مَا لَمْ نَكُنْ نَعْلَمُهُ فِيهَا، اور انہوں نے تو ہمیں وہ چیزیں دکھائیں جو ان صحیفوں میں موجود تھیں اور ہم جان نہ سکے۔ وَمَا كَانَ خَفِيَ عَلَيْنَا وَمَا كَانَ أُسْكِتَ مِنْهَا وَبُدِّلَ وَحُرِّفَ، جو تحریف ہوئی، جو تبدیلی ہوئی، جیسے اتری تھی ویسے تلاوت فرمائی ہے پیغمبر اسلام کے آخری وارث نے۔ اسی طرح تورات کی تلاوت کریں گے، زبور کی تلاوت کریں گے، انجیل کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے، اور اس کے بعد روایت کے یہ جملے ہیں جب امام زمان علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوں گے ثم تظہر الدعوۃ بین الرکن والمقام، خانہ کعبہ کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان دعوہ ظاہر ہوگا۔ میں جب دعوہ کی تفسیر ڈھونڈنے کے لیے روایات اہل بیت میں گیا تو مختصر البصائر کے حاشیے میں یہ روایت موجود تھی، جس نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے یہ لکھا کہ یہ روایت ہمارے معتبر مصادر میں موجود ہے۔ کون سی روایت؟ کہا دعوہ سے مراد امیر المومنین ہے۔ جب امام زمان علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اس وقت رکن اور مقام کے درمیان امیر المومنین تشریف لائیں گے، اور جب امیر المومنین تشریف لائیں گے تو ایک اثر ہوگا فَيُقْتَبُ فِي وَجْهِ الْمُؤْمِنِ مُؤْمِنٌ وَفِي وَجْهِ الْكَافِرِ كَافِرٌ، اس وقت مومن کے چہرے پہ مومن لکھا جائے گا
کافر کے چہرے پہ کافر لکھا جائے گا۔ امام علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اچانک ایک بشیر نامی شخص تشریف لائے گا، عجیب حالت ہوگی، اس کا جو چہرہ ہوگا وہ پشت کی طرف ہوگا اور سر کی جو پشت ہوگی وہ آگے کی طرف ہوگی۔ یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے گا، کہے گا یا سیدی انا بشیر امرنی ملک من الملائکۃ ان الحق بک، مولا مجھے فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ملاحق ہو جاؤں، وَأُبَشِّرُكَ بِهَلَاكِ جیش السفیانی، کہ میں آپ کو مولا بشارت دوں کہ سفیانی کا لشکر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ امام علیہ السلام کے پاس آئے گا، امام علیہ السلام پوچھیں گے بین قصتک و قصت اخی، اپنا قصہ اور اپنے بھائی کا قصہ بیان کرو، تمہاری جو حالت بن چکی ہے یہ حالت کیوں ہوئی؟ اب وہ یہ واقعہ بیان کرے گا کہ ہماری یہ حالت کیوں ہوئی۔ وہ کہے گا کہ مولا میں لشکر سفیانی میں تھا، میرا بھائی بھی لشکر سفیانی میں تھا، ہم دمشق سے چلے، کوفہ پہنچے، کوفہ سے بغداد، یہاں پر جتنی درمیانی جگہ تھی ہم نے سب کو خراب کیا، سب کو تباہ و برباد کیا، حتیٰ ہم نے مدینہ کو خراب کیا، ہم نے مدینہ کے منبر کو توڑا، ہمارے گھوڑوں نے بول و براز کیا، اور پھر ہم مدینہ سے نکلے، ہماری تعداد 3 لاکھ تھی۔ مولا جب ہم رات گزارنے کے لیے وادی بیدا میں قیام کرنے کے لیے اپنے سفر کو روکا، آرام فرمایا، ابھی ہم آرام فرما ہی رہے تھے، فصاح بنا صائحٌ، ایک چلانے والے نے چلا کر کہا یا بیدا ابید القوم الظالمین، اس پوری کی پوری ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دو۔ مولا فرمائیں گے پھر کیا ہوا؟ مولا وہ فرمائے گا فانفجرت الارض وابتلعت، کہ زمین پھٹی، اس نے 3 لاکھ کے 3 لاکھ کو نکل لیا، اور پھر کہا مولا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس زمین نے اس 3 لاکھ کو ایسے نگلا کہ اونٹنی کے پاؤں سے جس رسی کو باندھا جاتا ہے وہ رسی بھی زمین کے باہر نہ رہی۔ جب یہ جملے وہ کہے گا تو اس وقت کہے گا مولا اس پورے لشکر میں سے صرف 2 بچے، ایک کو فرشتے نے کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں، اور دوسرے کو کہا کہ تم سفیانی کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ تمہارا لشکر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ سفیانی ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا، تاریخ نے لکھا اس کا نام عثمان بن انبسہ ہے، اس نے شام سے آنا ہے۔ روایات یہ بتاتی ہیں، اشارہ اس بات کی طرف کرتی ہیں کہ یہ فوج کے امور کے بارے میں بہت ماہر ہوگا، اس کا تعلق قبیلے بنی قزاع سے ہوگا، اس کے ماموں بنی کلب سے ہوں گے۔ بنی قزاع اور بنی کلب کا اتحاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور جب یہ سفیانی نکلے گا تو اس وقت بھی بنی قزاع اور بنی کلب کے درمیان اتحاد ہو جائے گا۔ اس نے اہل بیت کے چاہنے والوں پہ بہت ظلم کرنا ہے، اور یہ جو اس کا لشکر ہلاک ہونا ہے جس وادی میں، یہ وادی بیدا ہے۔ یہ وادی بیدا کہاں ہے؟ جب آپ مدینہ سے نکلتے ہیں اور آج کل جو مدینے کا میقات ہے ذوالحلیفہ، یہ جو ذوالحلیفہ ہے، یہاں سے وادی بیدا شروع ہوتی ہے۔
اس ذوالخلیفہ کا پرانا نام آبار علی تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں اپنے کنویں کھودے تھے، امیر المومنین کے کنویں موجود تھے۔ یہ مقام مدینہ والوں کے لیے میقات ہے، مکہ سے تقریباً یہ 350 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو یہ اس وادی میں جو ہے انہوں نے ہلاک ہونا ہے۔ اب ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ جب امام علیہ السلام یہ خطبہ دیں گے وہ 10 محرم کا دن ہوگا، اور 10 محرم 61 ہجری کو ہوا، اس میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اور اس 10 محرم کو بھی ایک واقعہ ہوا تھا، واقعہ ہوگا۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ جب 10 محرم کی صبح تھی تو وہاں پر بھی ایک حر تھا، خلوص دل سے توبہ کا طلبگار تھا، ادھر سے حسین تھا۔ اس نے جب خلوص دل سے اپنی توبہ کو طلب کیا، امام حسین نے اسے معاف کر دیا۔ یہ شخص جو سفیانی کے لشکر میں تھا، جس کا چہرہ پشت کی طرف اور سر کی پشت اس طرف ہوگی، سینے کی طرف ہوگی، یہ بندہ جب سارے واقعات بیان کر لے گا تو اس وقت یہ بھی کہے گا، مولا میں توبہ کا طلبگار ہوں۔ اور حجت خدا کے ہاتھوں کے ظہور کے بعد سب سے پہلے جس نے توبہ کرنی ہے وہ یہی ہوگا جو سفیانی کے لشکر میں تھا۔ امام علیہ السلام فرمائیں گے اگر تم توبہ کی طلبگار ہو تو آؤ میرے قریب۔ امام علیہ السلام کے قریب آئے گا، امام علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ ماریں گے اور اس کا چہرہ اسی طرح ہوگا جیسے پہلے تھا۔ اب یہ کہے گا، مولا مولا آپ ہاتھ بڑھائیے، اب میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند متعال سے دعا ہے ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرما۔